بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسری فیملیز کو اب کارلیون فیملی کی طرف سے خوفناک رد عمل کا اندیشہ تھا۔ انہوں نے تو اس امید پر سنی کو مروایا کہ شاید بستر پر پڑے ہوئے ڈان میں جوابی طور پر بڑی کارروائی کرنے کی ہمت نہ ہو اور وہ صلح میں ہی عافیت سمجھے، لیکن اس کی صحت یابی اور پوری طرح فعال ہونے کی خبر سن کر انہیں اندیشہ محسوس ہونے لگا کہ انہیں بہرحال ڈان کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں دفاع کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن جو کچھ ہوا وہ اس کے برعکس تھا۔ سنی کی آخری رسوم سے فارغ ہونے کے کچھ دن بعد کارلیون فیملی کی طرف سے پانچوں فیملیز کے پاس قاصد بھیجے گئے کہ اب امن قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بے مقصد اور بے معنی خون ریزی بہت ہو چکی، اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں، ڈان نے بہت بڑے پیمانے پر ایک میٹنگ کی تجویز بھی پیش کی، جس میں ملک بھر کی فیملیز کے نمائندے شریک ہوں اور متحارب فریق وہاں کے سامنے اپنا اپنا موقف بیان کریں۔ اس تجویز کو بہت سراہا گیا اور خاموشی سے بڑے پیمانے پر ایک میٹنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میٹنگ کے لیے ایک بینک کی عمارت منتخب کی گئی، جس میں اوپر کی منزل پر ایک بڑا آڈیٹوریم تھا۔ اس بینک میں بھی ڈان کے شیئرز تھے۔ اس کانفرنس میں امریکہ کے تمام شہروں کے ڈان اپنے اپنے قانونی مشیر سمیت شریک ہوئے۔ باقاعدہ کسی بہت بڑی کاروباری کانفرنس کا سا سما تھا۔ تمام ڈان مقررہ وقت پر پروقار لباس میں کانفرنس میں شرکت کے لیے آڈیٹوریم میں پہنچ گئے۔ ظاہر یہی کیا گیا تھا کہ بینکوں کی مختلف برانچز کے عہدیداروں کا اجلاس ہو رہا تھا۔ نیو یارک کی فیملیز ملک میں طاقتور ترین فیملیز تھیں، اور ان میں سے طاقتور ڈان کارلیون فیملی تھی۔ انہی کے آدمی حفاظتی انتظامات کے سلسلے میں بینک کے چاروں طرف اور مختلف دروازوں پر تعینات تھے، مگر وہ سب کے سب بینکوں کے گارڈز کی وردیوں میں تھے۔ کسی بہت بڑے کاروباری اجلاس کی سی صورت میں کانفرنس کی کارروائی شروع ہوئی۔ ڈان نے متاثر کن انداز میں اپنا موقف پیش کیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اگر اس نے منشیات کے کاروبار میں شریک ہونا مناسب نہیں سمجھا تھا اور سولوزو کی پیشکش کے جواب میں انکار کر دیا تھا، تو اس میں کیا بری بات تھی کہ اس نے ٹیگ فیملی کی پشت پناہی سے اس پر قاتلانہ حملہ کرا دیا۔ ٹیگ فیملی اور دیگر چار فیملیز نے بھی اپنا اپنا موقف پیش کیا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ بیشتر ڈان متفق نہیں تھے۔ ان کی تقریروں کا اہم نقطہ یہی تھا کہ فیملیز کو بہرحال ہر کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے تھا۔ ڈان کارلیون نے انکار کر کے کوئی اچھی روایت قائم نہیں کی تھی، جس کے جواب میں ڈان کارلیون کو ایک بار پھر تقریر کرنا پڑی، اور اس نے مدلل انداز میں کہا کہ اپنے فیصلے دوسروں پر ٹھونسنا بھی کوئی اچھی روایت نہیں۔ کچھ نمائندوں نے ڈان کارلیون سے سفارش کی کہ اسے بہرحال اب اس تجویز پر غور کرنا چاہیے۔ منشیات کا کاروبار بہرحال آنے والے دنوں کا سب سے بڑا کاروبار تھا، اور مافیا اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتی تھی۔ ان باتوں پر سب نے اتفاق کیا کہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے، خون ریزی رکنی چاہیے۔ تمام ڈان اور ان کے مشیر سسلی سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ان کا اپنا یا ان کی کسی نہ کسی نسل کے کسی نہ کسی آدمی کا سسلی کی اصلی مافیا سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تعلق رہ چکا تھا۔ کانفرنس کا انعقاد بہرحال مفید ثابت ہوا۔ فیملیز کے درمیان خون ریزی رک گئی۔ اس کے بعد ڈان کارلیون کے سامنے مسئلہ مائیکل کو سسلی سے واپس بلانے کا تھا۔ اسے اس بات کی زیادہ فکر نہیں تھی کہ کسی فیملی یا سولوزو کا کوئی آدمی اس سے انتقام لینے کی کوشش کرے گا اور یوں اس کی سلامتی کو خطرہ ہوگا۔ ڈان کو اصل خطرہ پولیس سے تھا کہ وہ مائیکل کو کیپٹن کلس اور سولوزو کے قتل کے الزام میں پکڑ لے گی، اور پھر اسے سزائے موت یا طویل سزائے قید دلوانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ مائیکل کے بارے میں سوچ بچار اور منصوبہ بندیاں کرتے مزید 1 سال گزر گیا۔ اس دوران کئی تجاویز ڈان کے سامنے پیش کی گئیں
لیکن اسے ان میں سے کوئی بھی پسند نہ آئی۔ آخر کار اس مسئلے کا حل بھی نیو یارک کی فیملیز میں سے ایک کی طرف سے آیا۔ یہ تجویز ڈان کے دل کو لگی۔ قصہ یہ تھا کہ ایک فیملی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو ایک ناکردہ جرم میں پکڑ لیا گیا۔ پولیس کی تحویل میں اس کے ساتھ بہت سختی اور بے انصافی ہوئی۔ اسے اس بات پر بہت غصہ تھا۔ کچھ عرصے کی سزا کاٹ کر وہ جیل سے باہر آیا تو اس نے نہایت سکون سے کئی گواہوں کی موجودگی میں ان دونوں پولیس والوں کو گولی مار دی جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں۔ اب وہ اس جرم میں دوبارہ جیل میں تھا اور آثار بتا رہے تھے کہ اسے سزائے موت ہو جائے گی۔ تجویز یہ پیش کی گئی تھی کہ وہ نوجوان کیپٹن کلس اور سولوزو کا قاتل ہونے کا بھی اعتراف کر لے۔ اسے مرنا تو تھا ہی، وہ یہ دونوں قتل اپنے کھاتے میں ڈال کر بھی مر سکتا تھا۔ مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ ڈان اس نوجوان کے اہل خانہ کو ایک بڑی رقم یکمشت دے دے اور اس کے بعد کم از کم 20 سال کے لیے ان کا ایک مخصوص رقم کا وظیفہ باندھ دے۔ نوجوان مائیکل کی عمر کا تھا، اس کا قد کاٹ بھی بالکل مائیکل جیسا ہی تھا اور اس کی شخصیت میں بڑی حد تک مائیکل کی شباہت آتی تھی۔ اس واقعے کے چشم دید گواہ اگر پولیس کو میسر تھے تو وہ بھی شناختی پریڈ کے موقع پر دھوکہ کھا سکتے تھے۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ تجویز ڈان کو پسند آئی اور اس نے اس کی منظوری دے دی۔ جیل میں اس نوجوان کو کیپٹن کلس اور سولوزو کے قتل کے واقعے کے بارے میں تمام تر باریکیوں کے ساتھ تفصیلات سمجھائی گئیں تاکہ اس کے اقبالی بیان میں کوئی جھول نہ محسوس ہو۔ جیل میں جو وکیل اس سے ملاقات کے لیے جاتا تھا اس کے ذریعے تمام تفصیلات اس طرح اس کے ذہن نشین کرائی گئیں کہ وہ محسوس کرنے لگا واقعی ان دونوں افراد کو بھی اسی نے قتل کیا تھا۔ اس کے اقبالی بیان نے اخبارات میں ہلچل مچا دی۔ پولیس اور عدالت نے اس کے بیان کو قبول کر لیا اور اسے مجموعی طور پر 4 افراد کے قتل میں سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے باوجود ڈان نے فوری طور پر مائیکل کو واپسی کا پیغام نہیں بھجوایا۔ وہ بہت احتیاط پسند آدمی تھا۔ اس نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک نوجوان کی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہو گیا۔ مائیکل جس بحری جہاز کے ذریعے ایک ماہی گیر کی حیثیت سے سسلی پہنچا تھا، اس نے اسے پالرمو کی بندرگاہ پر اتارا تھا۔ وہاں سے اسے جزیرے کے مرکز کی طرف لے جایا گیا تھا جہاں مافیا کی متوازی حکومت قائم تھی۔ وہاں کی مقامی مافیا کا چیف ڈان کارلیون کا کسی وجہ سے احسان مند تھا۔ اسی علاقے میں کارلیون نام کا وہ گاؤں بھی تھا جس کی یاد میں مائیکل کے باپ نے اپنا اصل نام چھوڑ کر کارلیون رکھ لیا تھا۔ اب وہاں ڈان کارلیون کا کوئی دور پار کا عزیز رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ عورتیں بڑھاپے اور بیماریوں کی وجہ سے مر گئی تھیں۔ مرد لڑائی جھگڑوں اور انتقام در انتقام کی نظر ہو گئے تھے یا پھر امریکہ، برازیل وغیرہ کی طرف نکل گئے تھے۔ مائیکل یہ جان کر حیران رہ گیا تھا کہ اس غربت زدہ گاؤں میں آبادی کی مناسبت سے قتل کی وارداتوں کی شرح دنیا میں زیادہ تھی۔ مائیکل کو مقامی مافیا چیف کے ایک عمر رسیدہ انکل کے گھر میں اس کے ساتھ ٹھہرایا گیا تھا۔ اس بوڑھے کا نام نازا تھا اور وہ اس علاقے کا اکلوتا ڈاکٹر بھی تھا۔ مافیا کے مقامی چیف کا نام ٹوما تھا۔ مافیا کے مقامی چیف یعنی ڈان ٹامو کا سب سے بڑا کام ایک امیر خاندان کی طویل و عریض جاگیر اور زمینوں کو غریبوں کی دسترس اور قبضے سے بچانا تھا۔ سسلی کے قانون کے مطابق غیر آباد پڑی ہوئی کسی بھی زمین کو کوئی بھی شخص کاشتکاری کی غرض سے خرید سکتا تھا، لیکن اس امیر خاندان کی جو زمین غیر آباد پڑی ہوئی تھی اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ڈان ٹوما میٹھے پانی کے مقامی کنووں کا بھی مالک تھا۔ پانی ظاہر ہے زندگی کے لیے ناگزیر تھا۔ اس پر ڈان کی اجارہ داری تھی۔ یہ اس کی بہت بڑی تجارت تھی اور اس پر اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے اس نے علاقے میں ڈیم بنانے کی رومن حکومت کی کوششیں بھی ناکام بنا دی تھیں۔ تاہم ڈان ٹوما بھی اس اعتبار سے پرانے مکتب فکر کا مافیا چیف تھا کہ وہ منشیات کی تجارت یا عورتوں کے دھندے میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، جبکہ پالرمو یا اس طرح کے دوسرے بڑے شہروں میں جو نوجوان مافیا شخصیتیں ابھر رہی تھیں وہ کسی بھی دھندے کو شجر ممنوع نہیں سمجھتی تھیں۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ بس دولت آنی چاہیے تھی، خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے آئے۔ ڈان کا مہمان ہونے کی حیثیت سے مائیکل کو کسی بھی معاملے میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی اصلیت کو پوشیدہ رکھنے اور اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے میں ہی مصلحت سمجھی تھی۔
اسے ہدایات بھی کچھ اسی بھی قسم کی ملی تھیں۔ زیادہ تر وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر ٹازا کی جائیداد کی حدود میں ہی رکھتا تھا۔ ڈاکٹر ٹازا کے بال برف کی طرح سفید لیکن صحت عمدہ تھی۔ اس کا قد بھی سسلی کے عام باشندوں سے اونچا یعنی تقریباً 6 فٹ تھا۔ عمر 70 سال سے زیادہ ہونے کے باوجود اس نے جوانی کے مشاغل ترک نہیں کیے تھے۔ ہر ہفتے وہ بڑی باقاعدگی سے جوان اور حسین پیشہ ور خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے پالرمو جاتا تھا۔ اس کا دوسرا محبوب مشغلہ مطالعہ تھا۔ اسے صرف اپنے پیشے سے متعلق یعنی میڈیکل کی کتابیں پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، باقی وہ دنیا کی ہر چیز بڑی دلچسپی سے پڑھتا تھا اور بڑے گھنجلک موضوعات پر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تبادلہ خیال کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کے ارد گرد چونکہ صرف سادہ لوگ، ان پڑھ اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگ پائے جاتے تھے، اس لیے وہ بیچارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پیٹھ پیچھے وہ یہی کہتے تھے کہ سن کی بڈھا نہ جانے کہاں کہاں کی ہانکتا رہتا ہے۔ مائیکل کی صورت میں ڈاکٹر ٹازا کو ایک بہتر سامع مل گیا تھا۔ کبھی کبھی ڈون ٹوما بھی آ جاتا تو وہ تینوں شام کو بڑے سے باغ میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے۔ باغ میں پھلوں سے لدے درختوں کے علاوہ ماربل کے بہت سے مجسمے بھی تھے۔ وہاں ویسے بھی ہر جگہ مجسمے نصب کرنے کا رواج بہت زیادہ تھا۔ باغوں میں تو ایسا لگتا تھا گویا مجسمے درختوں کے ساتھ اگتے ہوں۔ یہاں مختلف پھلوں اور پھولوں کی خوشبو پھیلی رہتی اور مدھم ہوا کے جھونکے حواس میں فرحت کا احساس اور بڑھا دیتے۔ ایسے میں ڈان مقامی مشروب کی چسکیاں لیتے ہوئے ماضی میں کھو جاتا اور مائیکل کو وہاں کی تاریخ، کلچر اور مافیا کے پس منظر وغیرہ کے بارے میں بتاتا۔ مافیا کا اصل مطلب پناہ گاہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ اس گروہ کا نام بن گیا جو ان حاکموں کے خلاف جدوجہد کرنے لگا تھا جنہوں نے ہمیشہ غریبوں کا خون چوسا تھا، انہیں کچلا تھا اور ان کی محنت پر خود عیش کرتے رہے تھے۔ سسلی میں یہ عمل دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ طویل عرصے سے جاری چلا آ رہا تھا۔ پولیس حاکموں کی اعلیٰ کار رہی تھی جس کی مدد سے وہ ان پڑھ اور غریب عوام کو کچلتے تھے اور ان پر اپنا جابرانہ تسلط برقرار رکھتے تھے۔ اس لیے ان طبقات میں پولیس نفرت کا نشانہ تھی۔ انہیں آپس میں کسی کو گالی دینا ہوتی تھی تو وہ اسے پولیس والا کہتے تھے۔ مافیا روز بروز طاقتور اور منظم ہوتی گئی۔ لوگ اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں اور مظالم کے سلسلے میں ان کے پاس فریادیں لے کر جانے لگے جو ان سے رازداری کا عہد لیتی تھی۔ مظلوم اور پسے ہوئے افراد رازداری کے اتنے عادی ہو گئے کہ اگر کوئی اجنبی ان سے کہیں کا راستہ پوچھتا تو وہ اسے بھی کوئی جواب نہ دیتے۔ ان کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا اور انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تب بھی وہ قاتل کا نام نہ لیتے۔ کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ لی جاتی اور وہ مجرم سے واقف ہوتا تب بھی اس کا نام زبان پر نہ لاتا۔ مافیا بنی تو ظالموں، جابروں، حاکموں اور دولت مندوں کے خلاف خفیہ اور مسلح جد و جہد کے لیے تھی، لیکن رفتہ رفتہ خود غریب، مظلوم اور فریادی طبقات بھی اس کی کارروائیوں کی زد میں آنے لگے۔ ان کے مسائل میں اضافہ کرنے والا گویا ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا۔ پھر لوگ ان کی آپس کی چپکلشوں کی زد میں بھی آتے تھے۔ رفتہ رفتہ مافیا کا رابن ہوڈ والا کردار ختم ہو گیا اور وہ خود استحصالی طبقوں کی ساتھی بن گئی۔ حاکموں، دولت مندوں اور لٹوروں نے انہیں اپنا شریک کار اور محافظ بنا لیا۔ دولت جمع کرنے اور لوٹ مار سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے گویا دونوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا۔ جن طبقات کے خلاف جد و جہد کے لیے مافیا بنی تھی، در حقیقت وہ انہی کی اعلیٰ کار بن گئی۔ غریب، مظلوم اور فریادی بیچارے بدستور نقصان میں ہی رہے۔ مافیا در حقیقت انہی کی طرف تھی جو انہیں بھتے یا کسی اور شکل میں خراج ادا کرتے تھے۔ خالی ہاتھ والے خالی ہاتھ ہی رہے۔ مائیکل کا ٹوٹا ہوا جبڑا صحیح طور پر جڑ نہیں سکا تھا اور اسے اسی حالت میں فرار ہونا پڑا تھا۔ اس لیے نتیجے میں اس کا منہ مستقل طور پر ٹیڑھا ہو گیا تھا اور کبھی کبھار اس کے جبڑے میں درد بھی اٹھتا تھا، جس کے لیے ڈاکٹر ٹازا اسے کچھ درد کش گولیاں دے دیتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے پالرمو لے جا کر باقاعدہ سرجری کرا کے جبڑا ٹھیک کرانے کی پیشکش کی، لیکن جب مائیکل نے اس کا تفصیل طریقہ کار سنا تو اس نے اتنی زحمت اور تکلیف اٹھانے سے انکار کر دیا۔
ڈاکٹر ٹازا نے خود اس کا تفصیلی علاج کرنے کی پیشکش کی، لیکن مائیکل اسے بھی ٹالتا رہا کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ ڈاکٹر ٹازا نے باقاعدہ پڑھ لکھ کر محنت کر کے ڈگری نہیں لی تھی، بلکہ اسے مافیا نے ڈاکٹر بنوایا تھا۔ مافیا جسے جو ڈگری چاہتی دلوا سکتی تھی اور جس کو جس پیشے میں چاہتی داخل کروا سکتی تھی۔ مائیکل کے یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جس سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس کا انجام کیا ہو سکتا تھا۔ یہ ایک کینسر تھا جو جس سوسائٹی جس معاشرے میں بھی پھیلتا رفتہ رفتہ اسے کھا جاتا۔ سسلی اس کی ایک مثال تھا جو اب بدروحوں کا مسکن معلوم ہوتا تھا۔ اس کے زیادہ تر لوگ روزی کی تلاش میں یا پھر قتل ہونے سے بچنے کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف نکل گئے تھے۔ مائیکل کے پاس سوچ بچار کرنے کے لیے بہت وقت ہوتا تھا۔ دن میں وہ دیہات میں لمبی چہل قدمی کے لیے نکل جاتا۔ 2 چرواہے مقامی بندوقیں لیے اس کے ساتھ ہوتے۔ یہ چرواہے در حقیقت کرائے کے قاتل تھے اور مائیکل کی حفاظت کے لیے ڈان کی طرف سے تعینات کیے گئے تھے۔ مائیکل آوارہ گردی کے لیے نکلتا تو علاقے کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ جاتا اور سوچتا کہ ان لوگوں کو کیسی بد نصیبی نے گھیرا ہوگا جو اتنی خوبصورت جگہوں اور فطری حسن سے مالا مال نظاروں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کبھی کبھی مائیکل یوں ہی گھومتا پھرتا اپنے آبائی گاؤں کارلیون تک چلا جاتا، جس کی آبادی تقریباً 18,000 تھی۔ 18,000 کی اس آبادی میں گزشتہ 1 سال کے دوران 60 افراد قتل ہوئے تھے۔ اس گاؤں پر ہر وقت موت کے مہیب سائے منڈلاتے محسوس ہوتے تھے۔ ملینی نے سسلی کو مافیا سے پاک کرنے کے لیے جس شخص کو پولیس چیف بنا کر بھیجا تھا، اس نے پورے جزیرے میں 3 فٹ سے اونچی بیرونی دیوار تعمیر کرنا ممنوع قرار دیا تھا، اور جو دیواریں اس سے زیادہ اونچی تھیں ان کا فاضل حصہ توڑوا دیا تھا تاکہ مافیا کے لوگ قتل و غارت اور گھات لگانے کے لیے انہیں استعمال نہ کر سکیں۔ اس تدبیر کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ آخرکار اس نے ہر اس شخص کو گرفتار کر کے قید خانوں میں ڈلوا دیا تھا جس پر مافیا کا آدمی ہونے کا شبہ ہوتا تھا۔ لیکن دوسری عالمگیر جنگ کے بعد جب اتحادی فوجوں نے سسلی کے جزیرے پر قبضہ کیا یا اپنے الفاظ میں جزیرے کو آزاد کرایا تو عارضی طور پر وہاں امریکی فوج نے حکومت قائم کی۔ امریکی فوجیوں کی نظر میں ہر وہ آدمی جمہوریت پسند تھا جسے فاشسٹ حکومت نے جیل میں ڈالا ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کو جیلوں سے نکال کر مختلف عہدوں پر فائز کر دیا۔ یوں مافیا کے بہت سے لوگ گاؤں دیہات کے میئر اور فوجی حکمرانوں کے ترجمان بن گئے۔ اس طرح مافیا کو دوبارہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہونے کا موقع مل گیا۔ مائیکل کو اطالوی زبان کی پہلے سے ہی کچھ شدھ بدھ تھی۔ سسلی میں 7 ماہ کے قیام کے دوران وہ اس زبان سے مزید آشنا ہو گیا تھا، تاہم اسے مقامیوں کی طرح زبان پر عبور حاصل نہیں تھا۔ اس کے باوجود اسے مقامی سمجھا جا سکتا تھا کیونکہ بہت سے ایسے اطالوی بھی تھے جنہوں نے دوسرے ملکوں میں پرورش پائی تھی اور وہ اپنی زبان صحیح طور پر نہیں بول پاتے تھے۔ اس کے علاوہ مائیکل کو اس کے ٹیڑھے جبڑے کی وجہ سے بھی مقامی سمجھا جا سکتا تھا، کیونکہ مقامیوں میں اس قسم کے جسمانی نقائص عام تھے جنہیں معمولی سرجری یا پھر بہت اچھے علاج کے ذریعے درست کیا جا سکتا تھا، لیکن مقامی لوگوں کو یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ مائیکل کو کبھی کبھی بھی یاد آتی تھی اور یہ سوچ کر اس کے دل میں درد کی لہر سی ابھرتی تھی اور وہ اپنے ضمیر پر بوجھ سا محسوس کرتا تھا کہ وہ آتے وقت اسے خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ زندگی میں اگر آئندہ کبھی اس سے ملاقات ہوئی تب بھی پرانا رشتہ بحال نہیں ہو سکے گا۔ ڈان ٹوما سے بھی اب اس کی ملاقات کم ہی ہوتی تھی۔ ڈان نے ڈاکٹر ٹازا کے ولا پر آنا کم کر دیا تھا۔ وہ اپنے کچھ مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ پالرمو میں جنگ کی تباہ کاریاں ختم ہونے کے بعد تعمیر نو کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ پیسہ گردش میں آ چکا تھا، معاش اور روزگار کے ذرائع پیدا ہو رہے تھے۔ ایسے میں مافیا کی نئی نسل نے اندھیر مچانا شروع کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی نظر میں ڈان ٹوما جیسے لوگ پرانی اور مضحکہ خیز نسل کے نمائندے تھے۔ وہ ان کا صرف مذاق ہی نہیں اڑاتے تھے بلکہ انہیں ذکر پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ڈان ٹوما کچھ اسی قسم کے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ ایک روز مائیکل نے فیصلہ کیا کہ وہ آوارہ گردی کرتا ہوا کارلیون سے بھی آگے پہاڑوں تک جائے گا۔ حسب معمول دونوں چرواہے بندوقیں لیے بطور باڈی گارڈ اس کے ہمراہ تھے۔
یہ باڈی گارڈ اس کے ساتھ اس لیے نتھی نہیں کیے گئے تھے کہ یہاں اسے کارلیون فیملی کے دشمنوں سے کوئی خطرہ تھا، بلکہ یہاں ویسے ہی کسی اجنبی کا رہنا اور ادھر ادھر آوارہ گردی کرتے پھرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ علاقہ جرائم پیشہ لوگوں سے بھرا پڑا تھا، ہر قسم کی وارداتیں عام تھیں، راہ چلتے لوگ بھی ان کی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔ مائیکل اکیلا ادھر ادھر پھرتا تو اسے ایک خاص قبیل کا چور بھی سمجھا جا سکتا تھا، جو کھلیان نما جھونپڑیوں میں چوری کرتے تھے۔ دراصل یہاں زمینوں پر کام کرنے والے کارندے وہیں قیام نہیں کرتے تھے، ان کے گھر تو اپنی بستیوں میں ہی ہوتے تھے، جو عام طور پر زرعی زمینوں سے دور ہوتی تھیں۔ چنانچہ وہ اپنی کاشتکاری کے اوزار یا ہاتھ سے چلنے والی چھوٹی موٹی مشینیں وغیرہ کھیتوں کے قریب ہی چھوڑ جاتے تھے تاکہ روز اٹھا کر نہ لانی پڑیں۔ ان میں بعض چیزیں خاصی بھاری ہوتی تھیں۔ یہ چیزیں قدرے حفاظت سے رکھنے کے لیے انہوں نے فارمز، کھیتوں اور باغات کے قریب کھلیان نما جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھیں۔ چور انہیں بھی نہیں بخشتے تھے، ان میں سے یہ چیزیں چرا کر لے جاتے تھے۔ کاشتکاروں اور زرعی کارندوں نے بھی آخر اس مسئلے کے تدارک کے لیے مافیا ہی کی خدمات حاصل کیں۔ مافیا کے لوگوں نے جن چوروں کو پکڑا انہیں موقع پر ہی مار ڈالا۔ کئی افراد محض شک کی بنا پر ہی مارے جا چکے تھے، لہٰذا کسی کا محض اس شک کی زد میں آنا بھی موت کے پیغام سے کم نہیں تھا۔ مائیکل کے دونوں محافظوں میں سے ایک تو بالکل ان پڑھ اور کوڑ مغز تھا، وہ بولتا بھی بہت کم تھا اور اس کا چہرہ ہمیشہ جذبات سے عاری رہتا تھا۔ اس کا نام کیلو تھا۔ دوسرا البتہ معمولی پڑھا لکھا تھا اور اس نے تھوڑی بہت دنیا بھی دیکھی تھی، کیونکہ وہ اطالوی نیوی میں ملاح رہ چکا تھا۔ اس کے پیٹ پر ایک ٹیٹو بنا ہوا تھا جو اس علاقے میں ذرا غیر معمولی بات تھی۔ وہ اپنے اس ٹیٹو کی وجہ سے آس پاس مشہور تھا۔ اس کا نام فیب تھا۔ وہ پھولوں اور پھلوں سے لدے باغات اور خوبصورت نظاروں کے درمیان پگ ڈنڈیوں پر چلے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی گدا گاڑیاں ان کے قریب سے گزرتی تھیں۔ مائیکل نے دیکھا تھا کہ یہاں گدا گاڑیوں پر رنگ برنگا پینٹ کرنے اور طرح طرح کی تصویریں بنانے کا رواج تھا۔ وہ گرد و پیش کی ہر چیز سے محفوظ ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ اس کا جبڑا تکلیف دے رہا تھا اور اس کے دباؤ کی وجہ سے اس کی دائمی نزلے کی تکلیف بھی بڑھ گئی تھی۔ 15 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آخر وہ تھک گئے اور مالٹے کے درختوں کے ایک جھنڈ میں چشمے کے قریب کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے پینے کی کچھ چیزیں وہ ساتھ لائے تھے۔ کھانے کے بعد ان پر سستی چھانے لگی، وہ سستانے کے لیے وہیں لیٹ گئے۔ فیب نے تو اپنے ٹیٹو کی نمائش کرنے کے لیے قمیض کے سارے بٹن کھول دیے۔ وہیں پس منظر میں رومن طرز تعمیر کا ایک ولا بھی نظر آ رہا تھا جو کسی چھوٹے سے قلعے سے کم نہیں تھا۔ اس قلعے سے گاؤں کی لڑکیوں کی ایک ٹولی بڑی عمر کی 2 عورتوں کی قیادت میں نکلی۔ وہ عورتیں ڈھیلے ڈھالے سیاہ لبادوں میں تھیں۔ لڑکیاں شاید اس مکان کی صفائی ستھرائی اور دیگر کاموں کے لیے آئی تھیں۔ غالباً وہ مکان کسی امیر آدمی کی ملکیت تھا جو اپنی فیملی کے ساتھ سردیوں میں آ کر وہاں قیام کرتا تھا۔ لڑکیاں کام سے فارغ ہونے کے بعد چہلیں کرتی اور خاص قسم کے پھول جمع کرتی چلی آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی پھول جمع کرتی بے خیالی میں ان کے عین قریب چلی آئی۔ وہ سب ہی لڑکیاں نوخیز تھیں، کسی کی بھی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جو لڑکی اکیلی بے خبری میں ان کی طرف چلی آ رہی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں سیاہ انگوروں کا خوشہ اور دوسرے ہاتھ میں پھول تھے۔ مائیکل ایک درخت کے سہارے نیم دراز مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایسا حسن اس نے اس قدر سادگی اور معصومیت کے ساتھ یکجا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی کے بال سیاہ گھنگریالے، آنکھیں غزالی اور رنگت چاندنی جیسی تھی۔ مائیکل کے باڈی گارڈ اسے یوں محویت سے لڑکی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کے خیال میں مائیکل کے ہوش و حواس پر بجلی گر گئی تھی جب پہلی بات اور محض ایک نظر کسی لڑکی کو دیکھ کر کسی مرد کی یہ حالت ہوتی تھی تو وہاں اس کے لیے یہی اصطلاح استعمال ہوتی تھی کہ اس کے ہوش و حواس پر بجلی گر پڑی۔ عین قریب آ کر لڑکی کی نظر ان لوگوں پر پڑی اور اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ انگوروں کا خوشہ اور پھول اس کے ہاتھوں سے گر گئے، پھر وہ پلٹ کر کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح بھاگی۔ کیلو اور فیب دھیرے دھیرے ہنس رہے تھے جبکہ مائیکل دم بخود بیٹھا تھا۔ وہ اب بھی لڑکی کو ایک ٹک عقب سے دیکھ رہا تھا۔ دوڑتے وقت اس کے اعضاء کا لہراؤ واقعی اس کے ہوش گم کیے دے رہا تھا۔ اس کا دل گویا اس کی کن پٹیوں میں آ کر دھڑک رہا تھا۔
دونوں باڈی گارڈ اس کی حالت پر اب باقاعدہ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ لڑکی دوسری لڑکیوں اور بڑی عمر کی عورتوں کے پاس پہنچ چکی تھی اور پلٹ کر ہاتھ کے اشاروں سے گھبرائے ہوئے سے انداز میں انہیں درختوں کے جھنڈ میں مردوں کی موجودگی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مائیکل اتنی دور سے بھی اس کے حسن بلا خیز کی کشش محسوس کر سکتا تھا۔ بڑی عمر کی عورتوں نے غالباً ڈانٹنے کے انداز میں اس سے کچھ کہا، پھر وہ سب کی سب آگے چل دیں۔ بھئی تمہارے ہوش و حواس پر تو واقعی بجلی گر پڑی، فیب بے تکلفی سے بولا، لیکن یہ اتفاق کسی کسی کے ساتھ پیش آتا ہے اور اسے خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ مائیکل نے مقامی شراب کی بوتل سے ایک گھونٹ لیا، اس کا سر گھوم رہا تھا۔ اپنی کیفیت پر وہ خود بھی حیران تھا، زندگی میں پہلی بار اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ اس کیفیت سے اس کا واسطہ کبھی لڑک پن میں بھی نہیں پڑا تھا کہ سے پہلی بار تعلق استوار ہوتے وقت بھی اس نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ اس لڑکی کا بیضوی چہرہ اس کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا تھا اور وہ گویا سر تاپا طلب بن گیا تھا۔ اس کا رواں رواں گویا پکار رہا تھا کہ اگر وہ لڑکی اسے نہ ملی تو وہ ایک عجیب محرومی کی اذیت سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ اس لڑکی کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور چند لمحوں کے اس نظارے نے کے تصور کو بھی گویا اس کے ذہن کے نہا خانوں سے نکال باہر کیا تھا۔ کیا وہ اجڑ چرواہے صحیح کہہ رہے تھے؟ کیا واقعی اس کے ہوش و حواس پر بجلی گر پڑی تھی؟ وہ سوچ رہا تھا۔ فیب بولا، ہم گاؤں چلتے ہیں، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ تمہاری حالت کا علاج اب یہی ہے کہ وہ لڑکی تمہیں مل جائے، اور کچھ بعید نہیں کہ وہ آسانی سے دستیاب ہو جائے۔ ہم خوامخواہ ہی پریشان ہو رہے ہیں، کیا خیال ہے کیلو؟ کیلو نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ مائیکل کچھ نہ بولا اور ان دونوں کے ساتھ اس گاؤں کی طرف چل دیا جہاں پہنچ کر وہ لڑکیاں ان کی نظر سے اوجھل ہو گئی تھیں۔ گاؤں بیشتر دیہات جیسا ہی تھا، ہاں وہ ایک قدرے بڑی سڑک کے قریب واقع تھا، اس لیے اس کی حالت کچھ بہتر نظر آ رہی تھی۔ گاؤں کے وسط میں ایک فوارہ تھا جو گویا یہاں کے دیہات کی روایت تھی۔ چند دکانیں تھیں، وائن شاپ تھی اور ان سب سے پہلے ایک کیفے تھا جس کے برآمدے میں 3 میزیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ ایک میز پر جا کر بیٹھ گئے۔ گاؤں کچھ ویران سا لگ رہا تھا۔ کیفے کا مالک خود انہیں سرو کرنے آیا اور خوش اخلاقی سے بولا، تم لوگ یہاں اجنبی معلوم ہوتے ہو، میرے ہاں کی وائن پی کر دیکھو، یہاں کے بہترین انگوروں اور مالٹوں سے میرے اپنے بیٹے تیار کرتے ہیں، یہ اٹلی کی بہترین وائن ہے۔ انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی اور کیفے کا مالک وائن سے بھرا ہوا ایک جگ لے کر آیا۔ وہ گھٹے ہوئے جسم کا ایک پستہ قد ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کی وائن واقعی اچھی تھی۔ انہوں نے چند گھونٹ بھرنے کے بعد اس کی تعریف کی۔ پھر فیب اس سے مخاطب ہوا، مجھے یقین ہے تم یہاں کی سب لڑکیوں کو جانتے ہوگے۔ کچھ دیر پہلے ہم نے چند حسیناؤں کو ادھر آتے دیکھا تھا، خاص طور پر ان میں سے ایک کو دیکھ کر تو ہمارے دوست کے ہوش و حواس پر بجلی گر پڑی ہے۔ اس نے مائیکل کی طرف اشارہ کیا۔ کیفے کے مالک نے دلچسپی سے مائیکل کی طرف دیکھا۔ مائیکل جلدی سے بولا، اس لڑکی کے بال سیاہ ریشمی اور گھنگریالے بال ہیں، آنکھیں بھی بڑی بڑی اور سیاہ ہیں، اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے، مگر اس میں گلابوں کی جھلک بھی ہے۔ کیا گاؤں میں کوئی ایسی لڑکی موجود ہے؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، میں ایسی کسی لڑکی کو نہیں جانتا، کیفے کے مالک نے رکھائی سے کہا اور اندر چلا گیا۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے دھیرے دھیرے جگ ختم کیا، پھر مزید وائن منگوانے کے لیے اس شخص کو پکارا، مگر وہ باہر نہیں آیا۔ تب فیب اٹھ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر تناؤ کے آثار تھے۔ وہ دبی دبی سی آواز میں مائیکل سے مخاطب ہوا، ہم اس سے جس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ وہ اندر غصے سے بھرا بیٹھا ہے اور اپنے دونوں بیٹوں کا انتظار کر رہا ہے۔ شاید اس کا ارادہ ہے کہ اس کے بیٹے آ جائیں تو وہ تینوں مل کر ہماری خبر لینے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب کارلیون کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ مائیکل نے سرد سی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، اس کے تاثرات بدل گئے تھے۔ ان دونوں باڈی گارڈز کو وہ اب تک ایک نرم خو اور عام سا نوجوان دکھائی دیا تھا، لیکن اب یکا یک ہی وہ گویا ایک بدلا ہوا انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی شخصیت سے کچھ ایسا تحکم سا جھلکنے لگا تھا جسے محسوس کر کے دوسرے اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو سکتے تھے۔ دونوں باڈی گارڈ یکدم اس کے سامنے مروب سے نظر آنے لگے۔ مائیکل کا وہاں سے اٹھنے اور روانہ ہونے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے بجائے اس نے انہیں حکم دیا، اسے ذرا باہر بلا کر لاؤ۔ دونوں باڈی گارڈ اپنی بندوقیں سنبھال کر سعادت مندی سے اندر گئے
اور چند لمحے بعد کیفے کے مالک کو ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ وہ شخص ان سے خوف زدہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ اب بھی غصے میں ہی نظر آ رہا تھا۔ مائیکل نے کرسی سے ٹیک لگا کر ایک لمحے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، مجھے اندازہ ہے کہ میں نے تمہاری بیٹی کے بارے میں اس طرح بات کر کے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس کے لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ میں اس علاقے میں اجنبی ہوں، یہاں کے رسم و رواج سے ناواقف ہوں، لیکن یقین کرو میں نے جو کچھ کہا اس سے تمہاری یا تمہاری بیٹی کی توہین کرنا ہرگز میرا مقصد نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے تمہاری بیٹی کو کوئی ایسی ویسی لڑکی سمجھ کر اس کے بارے میں بات کی تھی۔ اس کے انداز خطابت سے دونوں باڈی گارڈ متاثر نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے مائیکل کو اس طرح بات کرتے نہیں سنا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی کے باوجود ایک قسم کا تحکم، وقار اور دبدبا تھا۔ اس نے معذرت بھی باوقار انداز میں کی تھی۔